اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جدیدا. وقالوا سے شکوہ ہے اور قل کونوا حجارتا او حدیدا سے جواب شکوہ ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کفار نے کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے ورفاتن اور چورے چورے ہو جائیں گے اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ کیا پھر بے شک ہم اٹھائے جائیں گے خلقان جدیدہ نئی تخلیق میں نئے سر دوبارہ پیدا کیے جائیں گے. قل کونوا حجارتا او حدیدا. اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے نبی آپ ان کو کہو کہ اب تو تم انسان ہو مرنے کے بعد بھی پھر ظاہر تمہارا جسم یہی انسانی رہے گا. کونوا حجارتا او حدیدا تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا ہو جاؤ او خلقن یا ایسی مخلوق بن جاؤ مما یکبر فی صدورکم جو مخلوق بڑی لگتی ہے آپ کے سینوں میں. آپ کے سینوں میں آپ کے دل میں سب سے بڑی مخلوق آپ کو کون سی لگتی ہے؟ آسمان زمین ہاں کہ نہیں بھائی؟ آپ کے دل و دماغ میں سب سے بڑی مخلوق کون سی ہے؟ آسمان اور زمین بڑی مخلوق ہے نا. تو فرمایا کہ بھل تم آسمان بن جاؤ یا زمین بن جاؤ تو کچھ بھی بن جاؤ اللہ پاک ضرور تمہیں اٹھائے گا قبروں سے. آیا وقالوا اور یہ کہنے لگے اذا كنا عظاما ورفاتا کیا جس وقت ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور چورے چورے ائنا لمبعوثون خلقا جدیدا کیا ہم اٹھائے جائیں گے نئی تخلیق میں. قل آپ کہیے کونوا حجارتا او حدیدا ہو جاؤ پتھر یا لوہا او خلقا مما یکبر فی صدورکم یا ہو جاؤ مخلوق مما اس مخلوق میں سے جو بڑی ہوتی ہے فی صدورکم تمہارے سینوں میں اے السماوات والارض تفسیر مدارک. فسیقولون من یعیدنا پس ان قریب یہ مشرکین کہیں گے من یعیدنا ہمیں واپس کون لٹائے گا. قل آپ کہیے تو قل کے بعد یعیدکم تفسیر دوبارہ آئے گا. آپ کہیے کہ لٹائے گا تمہیں الذی فطرکم وہ ذات جس نے تمہیں نئے سر سے پیدا کیا. آپ کہیے کہ الذی فطرکم جس ذات نے تمہیں نئے سر پیدا کیا اول مرتن پہلی دفعہ وہ تمہیں لٹائے گا. فسینغضون الیک رؤوسہم پھر ان قریب فسینغضون ای یحرکون تفسیر مدارک کہ یہ حرکت دیں گے آپ کی طرف اپنے سروں کو سر ہلائیں گے. اچھا ٹھیک ہے چلو بتاؤ کہ یہ قیامت ہوگی کب. سر ہلا کے پھر اگلی بات کریں گے. وَيَقُولُونَ مَتَاهُ اور کہیں گے کہ کب واقع ہوگی یہ قیامت, کب واقع ہوگا یہ باس نا تب مذکر لایا. قل آپ کہیے عسیٰ ان یکون قریبا امید ہے کہ ہو قریب. یوم یدعوکم اس دن وہ اللہ بلائے گا تمہیں فتستجیبون بحمدہ تو تم اللہ کو جواب دو گے اس کا حمد پڑھ کے. حضرت علامہ نصفی رحمہ اللہ تفسیر مدارک میں سعید بن جبیر رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ یقولون سبحانک اللہم وبحمدک جب مردے قبروں سے اٹھیں گے تو اس وقت کہیں گے سبحانک اللہم وبحمدک فتستجیبون بحمدہ کی تفسیر ہے کہ تم قبروں سے نکلتے وقت الحمدللہ پڑھو گے. وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا اور تم گمان کرو گے کہ تم نہیں ٹھہرے دنیا کے اندر مگر تھوڑا سا زمانہ. پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ دنیا میں تو ہم کچھ رہے ہی نہیں.
وقل عبادی، اور آپ کہیے میرے بندوں سے، یقول التی ہی احسن، کہ کہیں ایسی بات جو کہ خوبصورت بات ہو، بیکار بات نہیں کریں، بکواس نہیں کریں اللہ رسول کے بارے میں، بلکہ اچھی بات کریں۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان، ینزغ ای یفسد، مدارک، کہ شیطان فساد ڈالتا ہے مسلمانوں کے درمیان میں، تو شیطان کے فساد اور چال سے ہوشیار رہیں۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، ہے انسان کے لیے شیطان، بے شک شیطان ہے انسان کے لیے عدوا مبینہ، دشمن واضح۔ وَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ، آپ کا رب خوب جانتا ہے آپ کو۔ إِن يَشَاء يَرْحَمْكُمْ، اگر چاہے تو رحم کرے تم پر، او إِن يَشَاء يُعَذِّبْكُمْ، اور اگر چاہے تو عذاب دے تمہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے ان پر وکیلاً حافظاً لِأَعْمَالِهِمْ، یعنی ان کے اعمال کا نگہبان بنا کے۔ ہم نے آپ کو اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ آپ ان کے اعمال پر نگہبان رہیں، اس لیے ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے کہ آپ ان کے اوپر حاضر ناظر رہیں۔ ان کے اعمال کا نگہبان ہونا، ان کے اوپر حاضر ناظر ہونا، یہ میرا کام ہے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے اس مخلوق کو جو آسمان میں رہتی ہے اور زمین میں رہتی ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور بے شک ہم نے فضیلت دی ہے بعض انبیاء کو بعض پر۔ بعض انبیاء بعض سے افضل ہے، مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت سارے انبیاء سے افضل ہے، لیکن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے، تو بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے دی داؤد علیہ السلام کو زبور۔ آتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ إِلَّا مِن بَعْدِهِ، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے نا، اس کے بعد تورات کا تذکرہ ہے۔ اور نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، چاروں کتابوں کے نام کے ساتھ انبیاء کا بھی نام آتا ہے کہ ہم نے فلاں فلاں کتاب فلاں نبی کو دی۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، آپ کہیے کہ وہ معبودان جن کے بارے میں تم گمان کرتے ہو اللہ کے علاوہ کہ انہا آلہتکم، کہ یہ تمہارے معبودان ہیں، یہ تو تم سے تکلیف بھی دور نہیں کر سکتے اور تکلیف پھیر بھی نہیں سکتے۔ ایک ہوتا ہے تکلیف کو دور کرنا، کیا مطلب آپ پر مصیبت ہے اور اس کو ٹال دیا۔ دوسری صورت کیا ہے، آپ کا بخار نکال کر کے دوسرے میں ڈالنا، آپ کی تکلیف نکال کر کے دوسرے میں ڈالنا، دونوں کی ان کو طاقت نہیں ہے۔ اس سے مراد کون ہے؟ حضرت علامہ نصفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم الملائکۃ او عیسیٰ او عزیر او نفر من الجن، یہاں پر جو رب ذوالجلال جن افراد کے مشکل کشا ہونے کا رد فرما رہے ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، اللہ کے فرشتے اور جنات۔ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا لا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، کہ یہ تم سے مشکل نہیں ڈال سکتے، یہ تمہارے مشکل کشا نہیں بن سکتے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام اور اللہ کے فرشتے مشکل کشا نہیں ہو سکتے ہیں تو عبد القادر جیلانی مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ قل ادعوا الذین، آپ کہیے کہ پکارو الذین زعمتم، قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ، آپ کہو کہ ادعوا الذین زعمتم من دونہ، پکارو ان لوگوں کو جن کے بارے میں تم گمان کرتے ہو۔ کیا گمان کرتے ہو؟ انہا آلہتکم، کہ تمہارے کیا ہے؟ معبودان ہیں۔ تفسیر مدارک، من دونہ، اس اللہ کے علاوہ۔ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، پس یہ مالک نہیں ہیں تکلیف کے دور کرنے کے تم سے اور نہ ہی تکلیف کے پھیرنے کے، کہ آپ کی تکلیف پھیر کر کسی دوسرے تک بھی منتقل نہیں کر سکتے۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب،
उलाइका ये माबूदान जिनको तुमने माबूद बनाया हुआ है, ये वो लोग हैं। उलाइका अल्लज़ीना यदऊना, ये वो माबूदान अल्लज़ीना यदऊना, यहाँ इससे मौसूल का जो आयत है वो महज़ूफ़ है। यदऊना हम, वो माबूदान अल्लज़ीना यदऊना हम आलिहा, जिनको ये लोग क्या बनाते हैं, जिनको क्या पुकारते हैं, अपना इलाह। अब ये माबूदान भी यब्तगूना इला रब्बिहिमुल वसीलता, ये भी तलब करते हैं अपने रब की तरफ अल वसीलता अल क़ुरबता मदारिक। जिनको ये माबूदान समझते हैं अब्दुल कादिर जीलानी वगैरह को, वो भी क्या करते हैं, वो भी अपने रब की तरफ क़ुर्ब हासिल करने की कोशिश करते हैं। अय्युहुम अक़रबु, कि उनमें से कौन करीब हो जाए अल्लाह की। इनमें से हर कोई, औलिया में से, सुलह में से हर कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन का क़ुर्ब हासिल करना चाहता है, तो वो खुद अल्लाह के क़ुर्ब के मोहताज है। वो तुम्हें क़ुर्ब कैसे दिलाएंगे? समझ गए हो मफ़हूम? उलाइका अल्लज़ीना, वो माबूदान यदऊना हम आलिहा, जिनको ये लोग अपना इलाह तस्लीम करते हैं। यदऊना यब्तगूना इला रब्बिहिमुल वसीला, वो खुद तलाश कर रहे हैं अपने रब की तरफ क़ुर्ब। अय्युहुम अक़रबु, कि उनमें से कौन करीब हो जाए। आया कि नहीं है? शेख तकी साहब का तर्जुमा कि उनमें से कौन अल्लाह के ज़्यादा करीब हो जाए। किसके ज़रिए? तो हज़रत अल्लामा इब्न अबी ज़मीनैन रहमहुल्लाह, ये मुतवफ़ा 399 हिजरी है, ये अपनी तफसीर इब्न ज़मीनैन में कहते हैं अय्युहुम बिसालिह अमलिही व इज्तिहादिही फ़ी इबादतिही अक़रबु इंदहू। ये तफसीर तबरी का हवाला है, जामिउल बयान, हज़रत अल्लामा मोहम्मद इब्न जरीर तबरी, मुतवफ़ा 310, कि इनमें से कौन अपने नेक अमल और कोशिश के ज़रिए अक़रब हो सकता है अल्लाह के यहाँ। हर कोई इनमें से कोशिश कर रहा है कि कौन अपने अमल सालेह और इज्तिहाद यानी मेहनत के ज़रिए अल्लाह का अक़रब बन सकता है। हर कोई इस कोशिश में लगा हुआ है। अच्छा, और अय्युहुम बिअमाल सालिहत अक़रबु इलैहि ततवस्सलून बिही यतवस्सलून बिही, तफसीर इब्न अबी ज़मीनैन, कि हर कोई अपने अमल सालेह के ज़रिए क़ुर्ब हासिल करना चाहता है। यतवस्सलून बिही, वो अमल सालेह के ज़रिए वसीला लेते हैं अल्लाह का, कि किसी तरह अल्लाह का क़ुर्ब मिल जाए। अल्लाह के प्यारे नेक बंदे जिनको इन्होंने माबूद बनाया हुआ है, ये अल्लाह पाक की तरफ वसीला तलब करते हैं। क्या वसीला? यानी क़ुर्ब हासिल करने की कोशिश करते हैं। किसके ज़रिए? आमाल सालिहा के ज़रिए, नेक अमल करके अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करना चाहते हैं। अच्छा, हज़रत अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह तफसीरुल मानी में फरमाते हैं वल वसीलतु फ़िल अस्ल अल वासिततु अल्लती युतवस्सलु व युतक़र्रबु बिहा इला शै व यहाँ होना अत्ताअतु, कि वसीला और उस वास्ते को कहते हैं जिसके ज़रिए किसी चीज़ का क़ुर्ब हासिल किया जाए, और यहाँ वसीले से मुराद क्या है? इताअत है। अय्युहुम अक़रबु अय यतलुबुल अक़रबु मिनहुमुल वसीलता इलल्लाह, कि इन औलिया में से, सुलह में से जो सबसे ज़्यादा अक़रब है, वो मज़ीद अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ वसीला तलब करता है। क्या मतलब? वहाँ होना अताअत, वसीले से मुराद यहाँ पर क्या है? इताअत, कि वो मज़ीद इताअत करके अल्लाह पाक का क़ुर्ब हासिल करना चाहता है। तफसीरुल मानी। अल्लाह, देख लो, कुछ मफ़हूम समझा है इस आयत का। वयरजून रहमतहू, और ये लोग उम्मीद रखते हैं अपने रब के रहमत की। वयख़ाफ़ून अज़ाबहू, और डरते हैं उसके अज़ाब से। इन्न अज़ाब रब्बिका काना महज़ूरा, बेशक आपके रब का अज़ाब काना महज़ूरा है, ऐसा कि उससे डरा जाए। आपके रब का अज़ाब काना है महज़ूरा, ऐसा कि उससे डरा जाए।
یعنی حقیقاً ان یحذرہ کل عادل، اللہ کا عذاب اس کے مستحق ہے کہ اس سے ہر کوئی ڈرے۔ تفسیر مدارک۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، بستیوں میں سے کوئی بستی نہیں ہے مگر ہم اس کو ہلاک کرنے والے ہوتے ہیں قبل یوم القیامہ، قیامت کے دن سے پہلے۔ ہر بستی کو ہم قیامت سے پہلے یا تو ہلاک کرتے ہیں یا تو ہلاک کرنے سے پہلے ان کے پاس عذاب بھیجتے ہیں۔ تو بات بنی؟ بولو، ہر بستی کو قیامت سے پہلے یا تو ہم ہلاکت میں ہلاک کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، یا ہلاکت سے پہلے ان کو کسی دوسرے عذاب میں مبتلا کرتے ہیں، ہر بستی کو۔ تو کیا مطلب؟ اے من قرل کافرہ، صفوۃ التفاسیر، علامہ صابونی، یعنی کافروں کی بستی میں سے ہر بستی کو ہم قیامت سے پہلے ہلاک کر دیتے ہیں یا ہلاکت سے پہلے ان پر عذاب بھیجتے ہیں۔ اب بات سمجھ میں آئی یا نہیں ہے؟ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، اور نہیں ہے کوئی بستی، کس میں سے؟ کافروں کی بستی میں سے، إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، مگر ہم اس کو ہلاک کرنے والے ہوتے ہیں قبل یوم القیامہ، قیامت کے دن سے پہلے، او معذبوها عذابا شدیدا، یا ہم اس کو عذاب دیتے ہیں عذاب سخت، قبل الہلاکہ، ہلاکت سے پہلے۔ مدارک۔ کان ذالک فی الکتاب مسطورا، یہ بات لکھی ہوئی ہے کتاب کے اندر۔ کان ذالک ہے یہ بات فی الکتاب، کتاب کے اندر، مسطورا لکھی ہوئی۔ تو یہاں کتاب سے مراد کیا ہے؟ اللوح المحفوظ۔ مدارک۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون، اللہ پاک فرماتے ہیں مشرکین مکہ بار بار نشانیوں کا مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ نشانی دکھائی جائے تو ہم ایمان لائیں، یہ نشانی دکھائی جائے تو ہم ایمان لائیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نشانیاں بھیجنے پر قادر ہیں، لیکن ہم نشانی ان کے پاس کیوں نہیں بھیجتے؟ یہ اس وجہ سے کہ پہلے لوگ نشانیوں کو جھٹلا چکے ہیں۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی نشانی کو جھٹلاتا ہے نا، پھر اس کو فوراً پکڑتے ہیں۔ جیسے کہ صالح علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا نشانی دکھاؤ، پتھر سے اونٹنی نکال کر کے ان کو نشانی دکھائی، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ جب انہوں نے اس کی بے حرمتی کی تو ہم نے اس کو تباہ کیا۔ تو ہم ان مکہ والوں کو جلدی تباہ نہیں کرنا چاہتے، اس لیے نشانیاں نہیں بھیج رہے، کیونکہ نشانیاں بھیجیں گے جھٹلائیں گے تو تباہ ہو جائیں گے جلدی۔ تو ہم نشانی کیوں نہیں بھیج رہے؟ پہلے والوں کے پہلے والوں کا جھٹلانا ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ لوگ بھی جھٹلائیں گے اور پھر یہ عذاب میں جلدی مبتلا ہو جائیں گے۔ وما منعنا، اور ہمیں نہیں روکا ہے، ان نرسل بالآیات، نشانیوں کے بھیجنے سے، الا ان کذب بها الاولون، مگر اس بات ہے کہ ان کو جھٹلایا پہلے والوں نے۔ کیا مطلب؟ تکذیب الاولین، جب ان نے مصدر بنا دیا تکذیب کو تو اب مطلب کیا ہو جائے گا؟ ہمیں نہیں روکا آیتوں کے بھیجنے سے مگر پہلے والوں کے جھٹلانے نے۔ وآتینا ثمود الناقۃ، دیکھو اللہ پاک فرماتے کہ ہم نے سمود کو، قوم سمود کو اونٹنی دی، مقترحۃ، یعنی ان کے طبیعت کے مطابق منہ مانگی ہوئی نشانی، مبصرۃ بینۃ، واضح، اور ہم نے دی قوم سمود کو الناقۃ، اونٹنی، مبصرۃ، واضح دلیل، فظلموا بها اے کفروا بها۔ مدارک۔ تو انہوں نے اس کا کیا کیا؟ اس پر ظلم کیا، مانا اس نشانی کا انکار کیا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ تباہی۔ وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اور ہم نہیں بھیجتے نشانیاں مگر کس کے لیے؟ ڈرانے کے لیے۔ فإن لم يخافوا وقع عليهم، تفسیر مدارک۔ کیا مطلب؟ ہم نشانی بھیجتے ہیں ڈرانے کے لیے، لیکن اگر لوگ نہیں ڈرتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ان کے اوپر پھر عذاب واقع ہو جاتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب ہم نے کہا آپ کو کہ بے شک آپ کے رب نے گھیر لیا ہے لوگوں کو۔ یہاں سے غزوہ بدر کا بیان ہے۔ علامہ نصفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر رب ذوالجلال نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ قدم بڑھاؤ، ہم نے ان کو گھیر کے رکھا ہے، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور اللہ پاک نے غزوہ بدر کے رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا کہ کفار میں سے فلاں کافر اس جگہ گرے گا، اس جگہ گرے گا، اس جگہ گرے گا۔
تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے فرمایا کہ فلاں کافر کے گرنے کی جگہ یہ ہے، فلاں کی یہ ہے، فلاں کی یہ ہے. اس طرح کی احادیث پڑھ کر، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس طرح کی احادیث پڑھ کر بریلوی کہتے ہیں کہ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، تب تو مستقبل کی باتیں بتائی نا کہ فلاں فلاں جگہ گرے گا، فلاں فلاں جگہ گرے گا. اور وہاں حدیث کے اندر وحی کی تشریح نہیں ہے، خواب کی تشریح نہیں کہ اللہ نے خواب میں دکھایا یا وحی کی. لیکن یہاں حضرت علامہ نصفی رحمہ اللہ تفسیر مدارک میں، اب علامہ نصفی ان کے ہاں بھی قابل اعتماد شخصیت، ہمارے ہاں بھی قابل اعتماد شخصیت، ہم بھی اس تفسیر سے استفادہ کرتے ہیں، وہ بھی اس تفسیر سے استفادہ کرتے ہیں. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کو جو خواب دکھایا گیا تھا اس سے مراد بھی یہی خواب ہے کہ فلاں فلاں جگہ گرے گا، فلاں فلاں جگہ گرے گا. تو اللہ کے رسول کو یہ اللہ پاک نے خواب کے ذریعے اطلاع دی تھی. اب بتاؤ جب اطلاع ہو گئی تو علم غیب رہا؟ سمجھ گئے ہو بات؟ اس مقام کو اچھے طریقے سے نوٹ کر دینا. وما جعلنا اچھا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، اور جب ہم نے آپ سے کہا اِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ کہ بے شک آپ کے رب نے گھیر لیا ہے لوگوں کو. وما جعلنا الرؤية التي أريناك، اور ہم نے نہیں بنایا ہے اس خواب کو التي أريناك جو ہم نے آپ کو دکھایا. وہ کیا کہ فلاں فلاں جگہ گرے گا. ہم نے اس خواب کو نہیں بنایا الا فتنة للناس، مگر لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ. جب اسی خواب کا ان کفار کے مرنے سے پہلے کفار کو اطلاع ہو گئی کہ نبی علیہ السلام اس طرح کے خواب دیکھ رہا ہے تو وہ ہنسنے لگے، مذاقیں اڑانے لگے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس خواب کو لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا کہ کون ہے جو تسلیم کرتا ہے اور کون ہے جو مذاقیں اڑا کے اپنے آپ کو جہنمی بناتا ہے. آیا وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، ہم نے آپ کے خواب کو بھی لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنایا. اسی طرح وہ درخت، وہ لعنتی درخت جس کا ذکر قرآن میں ہے کہ وہ جہنم کے جڑ میں اگتا ہے، تخرج فی اصل الجحیم، اس درخت کو بھی ہم نے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے. کیونکہ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سامنے کہا کہ جہنمیوں کے لیے اللہ پاک نے جہنم کے جڑ کے اندر ایک تھوڑ کا درخت پیدا فرمایا ہے، تو یہاں پر بھی مشرکین مکہ نے مذاق اڑائی کہ ایک طرف سے کہتا ہے کہ جہنم ہر چیز کو جلا دیتی ہے اور دوسرے طرف سے کہتا ہے کہ بھئی اس کے اندر درخت بھی پیدا ہوتا ہے، مانا درخت کو آگ نہیں جلاتی ہے نا. یہ کیسی عجیب عجیب تضاد والی باتیں کرتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ دراصل اس درخت کو بھی ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا کہ کون ہے جو ہماری قدرت پر اعتماد کر کے اس بات کو مانتا ہے اور کون ہے جو نہیں مانتا. تو وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کا اس طرح قدر نہیں کیا جس طرح قدر کرنے کا حق تھا. کیونکہ پکی ٹکی بات تھی کہ جو اللہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ہونے کے باوجود آگ لگنے نہیں دیتا تو درخت کو بھی آگ میں ہونے کے باوجود اگر آگ لگنے نہ دے تو وہ اللہ اس پر قادر ہے. بات سمجھ میں آ چکی ہے؟ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، اور ہم نے نہیں بنایا اس خواب کو جو ہم نے آپ کو دکھایا الا فتنة للناس، مگر لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ. والشجرة الملعونة في القرآن، اور وہ درخت جو لعنت کیا ہوا ہے نا قرآن میں، اس کو بھی ہم نے نہیں بنایا مگر لوگوں کے لیے آزمائش. ونخوفهم، اور ہم ان کو ڈراتے رہتے ہیں بمخاوف الدنیا والآخرہ مدارک، کہ دنیوی تخفیفات کے ساتھ اور اخروی تخفیفات کے ساتھ ہم ان کو ڈراتے رہتے ہیں. فما یزیدہم، لیکن تخفیف ان کو نہیں بڑھاتی ہے الا طغیانا کبیرہ، مگر بڑی سرکشی میں. جتنا ان کو ڈرایا جا رہا ہے اتنے سرکش ہوتے جا رہے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کا، فسجدوا، تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. قال، ابلیس نے کہا اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں سجدہ کروں اس کو لمن خلقت طینا جس کو آپ نے پیدا کیا ہے مٹی سے. کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ ابام تھا نا، تو تینن نے
اس ابہام کو دفع کر دیا تو اس لیے تینن کیا کہلائے گی؟ تمیز. لمن میں من سے، لمن خلقتا تینن، کیا میں سجدہ کروں اس کو جس کو آپ نے پیدا کیا مٹی سے؟ قال، تو اللہ پاک نے فرمایا، بلکہ شیطان نے کیا کہا؟ ارأیتک ھذا الذی کرمت علیہ. شیطان نے کہا ایک تو آپ نے مجھے مٹی سے پیدا فرمایا، ارأیتک مجھے بتاؤ، ھذا الذی کرمت علیہ یہ شخص آدم جس کو آپ نے مجھ پر عزت دیے، لما اکرمتہ علیہ مدارک، آپ نے اس کو مجھ پر عزت دی کیوں ہے؟ شیطان نے اعتراض کیا کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا. مٹی تو کے اندر عجز ہوتا ہے اور آگ کے اندر سرکشی ہوتی ہے. آگ والا تیز ترار ہوتا ہے. تیز ترار پر آپ نے ایک عاجز مخلوق کو، عاجز چیز سے پیدا ہونے والی مخلوق کو آپ نے فضیلت دی ہے، یہ آپ نے کیوں دی ہے؟ اعتراض. لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر آپ مجھے مہلت دو گے قیامت کے دن تک، لأحتنکن ذریتہ اے لأستأصلن، جڑ اکھیڑ کے رکھ دوں گا اس آدم کے اولاد کی، الا قلیلا سوائے کم افراد کے. آ گئی بات سمجھ میں؟ قال اذهب، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جا، فمن تبعک منہم، پس جس نے اتباع کی آپ کی ان میں سے، فإن جہنم، پس بے شک جہنم، جزاؤکم تمہارا بدلہ ہے، جزاء موفورا بدلہ کامل. تفسیر القاسمی سے موفورن کا ترجمہ مکملن آیا. واستفزز من استطعت منکم، واستفزز من استطعت منہم، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اکھیڑ دے، من استطاعت منہم ان میں سے جس پر بھی آپ طاقت رکھتے ہو اس کو اکھیڑ دو. کیا مطلب؟ اس کے پیر نکالو، پھسلاؤ اس کو. اے استذلہ مدارک، پھسلاؤ، من استطاعت منہم ان میں سے جس کو بھی آپ چاہو، بصوتی کا اپنے آواز کے ذریعے. آواز سے مراد کیا ہے؟ فرمایا آواز سے مراد یا تو وسوسہ ہے، یا تو گانا ہے، یا ساز اور باجا ہے. کہ آپ مخلوق کو خراب کرو اپنے آواز کے ذریعے. کیا مطلب؟ وسوسے کے ذریعے، او بالغناء یا گانے کے ذریعے، او بالمزمار یا باجے وغیرہ کے ذریعے. تفسیر مدارک. تو مانا یہ گانے شانے سارے کیا ہیں؟ شیطان کی آواز ہیں. واستفزز من استطعت منہم، پس فیصلہ دے ان میں سے جس پر بھی آپ طاقت رکھتے ہو، بصوتک اپنے آواز کے ذریعے. واجلب علیہم، وہ نا تلق الجلب، جلب کی معنی کیا ہے؟ کھینچنا. واجلب علیہم، اور جو ہے کھینچاؤ، کھینچو ان پر. واجلب علیہم، اور کھینچو ان پر. کس کو؟ بخیل کا، اپنے شاہ سواروں کو. خیل گھوڑا مراد ہے گھوڑے والے، سواری والے. کھینچو ان کے اوپر بخیل کا سواروں کو، ورجل کا اور پیادوں کو جو پیروں پر چلنے والے ہیں. کیونکہ شیطان اکیلا تو نہیں ہے نا، شیطان کی جماعت ہے. یراکم و قبیلہ، یہ شیطان کا باقاعدہ قبیلہ ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں کو خراب کرنے کے لیے تجھ سے جتنا بس چل سکتا ہے تو چلا. کیا مطلب؟ اپنی اولاد میں سے جو سوار ہیں ان کو بھی ان کے اوپر بھیج، اور جو پیادے ہیں ان کو بھی ان کے اوپر بھیج. وشارکہم فی الاموال، اور شریک ہو جا ان کے ساتھ، فی الاموال مالوں میں، لوگوں کے مالوں میں ان کے ساتھ شریک ہو جا. کیا مطلب؟ یعنی حرام مال میں ان کے ساتھ شریک ہو جا، بحیرہ اور صاحبہ میں ان کے ساتھ شریک ہو جا کہ ان سے حلال چیزوں کو حرام کرواؤ اور حرام مال کو ان سے حلال کرواؤ. تو حرام مال میں ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ. والاولاد، اور اولاد میں بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ. کیا مطلب؟ کہ جب یہ ان کی اولاد پیدا ہو نا تو یہ کیا نام رکھیں؟ عبد العزیٰ، عبد الشمس، محمد بخش، علی بخش، اور حسین بخش، پیر بخش. سنے نام یا نہیں سنے؟ تو یہ کیا ہے؟ شیطان کا لوگوں کے اولاد میں شریک ہونا ہے. شریک ہو جائے ان کے ساتھ، ان کے مال میں اور ان کے اولاد میں. وعدہم،
اور ان کو وعدے دے دو. کیا مطلب؟ من شفاعت الالہہ مدارک، کہ بھئی تمہارے معبودان جو نا یہ تمہاری شفاعت کریں گے. یہ عبد القادر جیلانی اور دوسرے جتنے بھی ہیں نا یہ تمہارے شفیع ہیں. ان کو پکارو گے نا بس ان سے یہ تمہاری سفارش کریں گے، تمہارا کام بن جائے گا. وعدہم، اور ان کو وعدے دے دو. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور وعدہ نہیں دیتا ان کو شیطان مگر دھوکے کا. شیطان کے جتنے بھی وعدے ہیں وہ دھوکے سے خالی نہیں ہیں. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، ان عبادی بے شک جو میرے بندے ہیں، لیس لک علیہم سلطان نہیں ہے آپ کے لیے ان پر کوئی تسلط. وکفی بربک وکیلا، اور کافی آپ کا رب وکیلاً اے حافظاً نگہبانی کے لیے. حافظاً بمن یؤکل الامر الیہ، کافی آپ کا رب نگہبان بننے کے لیے اس شخص کا جو اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہے. مالم التنزیل. ربکم الذی یسجی لکم، سورت کا دعویٰ کیا تھا کہ متصرف الامور صرف اللہ ہے. اس پر 6 دلیلیں تھیں، 4 دلیلیں گزر گئی. دلیل نمبر 5، ربکم الذی یسجی لکم الفلک، آپ کا رب وہ ہے جو یسجی اے یسیر مدارک، جو چلاتا ہے لکم تمہارے لیے الفلک کشتیوں کو، فی البحر دریا میں، لتبتغوا من فضلی تاکہ تم تلاش کرو اللہ کے فضل میں سے. اللہ کا فضل وہ کیا ہے؟ الربح فی التجارت، تجارت کا نفع، کہ تلاش کرو کس کو؟ اللہ کے فضل مانا تجارت کے نفع کو. انہ کان بکم رحیما، بے شک وہ اللہ ہے تم پر رحم کرنے والا. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب چھوئے تمہیں کوئی تکلیف دریا کے اندر. سنو ذرا، وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، اور جب چھوا تمہیں کسی تکلیف نے، فی البحر دریا میں، چونکہ الف لام ہے تو یہاں جو ہے کسی کا ترجمہ تو نکرے والا ہے نا، تو یہ نہیں کرو گے. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب چھوا تمہیں تکلیف نے، کس میں؟ دریا میں. ظل من تدعون، تو تم بھول گئے ان معبودان کو جن کو تم پکارتے ہو. الا ایاہ، سوائے اس اللہ کے. جب تم لوگ کشتیوں میں سفر کرتے ہو نا، اور کشتیوں میں جب مخالف ہوا چلنے لگتی ہے اور تمہاری کشتیاں ڈوبنے کے قریب ہوتی ہیں، تو اس وقت تم اپنے معبودوں کو بالکل بھلا دیتے ہو. اور کس کو پکارتے ہو؟ اللہ کو. فلما نجاکم، پھر جب وہ اللہ تمہیں نجات دیتا ہے، الی البر، خشکی کی طرف، اعرضتم، تو تم کیا کرتے ہو؟ اعراض، کہتے ہو ہمیں باباؤں نے بچایا. اذا ہم یشرکون، قرآن میں نا کہ فلما نجاہم اذا ہم یشرکون دوسرے مقام پر ہے کہ پھر یہ شرک کرنے لگتے ہیں. تو یہاں اعرضتم سے مراد بھی وہی اعراض شرک ہے. وکان الانسان کفورا، اور بے شک ہے انسان ناشکرا، کہ دیتا نعمتیں اس کو کون ہے؟ اللہ، لیکن منسوب کس کی طرف کرتا ہے؟ غیروں کی طرف. بیٹا دیا اللہ نے، منسوب کس کی طرف کرے گا؟ قبر کی طرف. اور یہاں پر نجات کس نے دی؟ مصیبت سے کس نے بچایا؟ اللہ نے. کشتی کو ڈوبنے سے کس نے بچایا؟ اللہ نے. اور پھر کیا کہتا ہے؟ میری کشتی پار لگا دے اے مولا علی اے شیر خدا. افامنتم، کیا تم نہ ڈر ہو چکی ہو، محفوظ ہو چکی ہو، ان یخسف بکم جانب البر، اس سے کہ وہ اللہ دھنسا دے تمہیں جانب البر، خشکی کے طرف میں، اور یرسل علیکم حاصبا، یا بھیجے تم پر حاصبا، پتھر برسانے والی ہوا. حاصبا اے الریح التی ترمی بالحسبہ مدارک. حاصبا کا کیا ترجمہ ہوا؟ پتھر برسانے والی ہوا. کیا تم نہ ڈر ہو چکے ہو کہ دھنسا دے اللہ پاک تمہیں خشکی کے ایک طرف میں، او یرسل علیکم حاصبا، یا یہ کہ بھیجے تم پر پتھر برسانے والی ہوا. ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تم نہ پاؤ اپنے لیے کوئی مددگار، نگہبان، مددگار. ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کیا تم نہ ڈر ہو چکے ہو کہ لٹائے تمہیں اس میں تارۃ اخری، دوسری مرتبہ. ارے ایک دفعہ جو اللہ پاک نے تمہیں کشتی والی مصیبت سے نجات دے دی، اور پھر نعرے لگاتے ہو کہ ہمارے باباؤں نے ہمیں بچایا. اذا ہم یشرکون، اب شرک کرنے لگتے ہو، تو کیا اللہ اس پر قادر نہیں ہے کہ دوبارہ ایسے اسباب پیدا کرے کہ تم سفر پر مجبور ہو جاؤ، اور پھر کشتیوں میں دوبارہ
سفر کرنے لگا اور پھر تم سے تمہاری خبر لے، ایسے نہیں ہو سکتا ہے کیا؟ تو لہذا اللہ پاک سے تم کہیں بھی بھاگ نہیں سکتے ہو کہ بس ابھی ہمیں نجات مل گئی تو بس نجات ہی مل گئی، اللہ تمہیں دوبارہ بھی پھنسا سکتا ہے۔ ام امن تم، کیا اس سے تم محفوظ ہو چکی ہو، نڈر ہو چکی ہو؟ ان یعیدکم فیہ، یہ کہ لٹائے تمہیں اللہ دوبارہ، فیہ کہ یہ کہ لٹائے تمہیں اللہ پاک، فیہ اس کشتی کے اندر، تارۃ اخری دوسری دفعہ، فیرسل علیکم قاصفا پھر بھیجے تم پر، قاصفا من الریح، کیا مطلب؟ توڑنے والی ہوا، قاصفا القاصر للفلک، کشتی کو توڑنے والی ہوا، فیغرقکم پھر وہ اللہ تمہیں غرق کر دے، بما کفرتم بوجہ تمہارے کفر کی، ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیہ پھر نہیں پاؤ گے اپنے لیے ہم پر، بھی اس بارے میں تبین کوئی پیچھا کرنے والا، ہمارے خلاف کوئی ایسا آدمی نہیں پاؤ گے جو ہمارا کیا کر سکے، پیچھا کر سکے، ہم سے پوچھ سکے کہ آپ نے اس کو یہ تکلیف کیوں دی، تمہارے کوئی معبودان کو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میرا پیچھا کر سکے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور بے شک ہم نے معزز بنایا اولاد آدم کو، اور اسی طرح ہم نے ان کو خشکی اور تری میں اٹھایا، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اور ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ اور ہم نے اولاد آدم کو فضیلت دے دی، عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا بہت ساری مخلوق پر، اس مخلوق میں سے جو ہم نے پیدا کی، تفضیلاً فضیلت دینا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین عظمت انسان کا بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے انسان کو کرمنا بنی آدم، ہم نے اولاد آدم کو معزز بنا دیا، وفضلناہم علی کثیر، صاحب مدارک تفسیر مدارک میں اس کے علاوہ متعدد مفسرین سب کہتے ہیں کہ یہاں کثیر سے مراد کل ہے، تو گویا کہ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پوری مخلوق پر فضیلت عطا فرمائی ہے، پوری مخلوق سے اشرف بنایا، اشرف المخلوقات بنایا ہے، مخلوق میں سے کوئی بھی مخلوق انسان کے برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرت علامہ امام نووی رحمہ اللہ متوفہ 676 شرح النووی للمسلم میں لکھتے ہیں کہ ان مذہب اہل السنت ان الآدمیین افضل من الملائکہ، کہ اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ انسان یہ فرشتوں سے بھی افضل ہے، اور یہی بات ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مرقات المفاتیح میں کی کہ ان مذہب اہل سنت ان الآدمیہ افضل من الملائکہ، کہ اہل سنت والجماعت کا مذہب یہی ہے کہ انسان فرشتوں سے افضل ہے۔ حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی میں کہا کہ ائمہ اربعہ کا مذہب یہی ہے کہ الانبیاء والصلحاء، انبیاء کرام اور صلحاء کرام، اللہ کے نیک اولیاء، افضل من الملائکہ، فرشتوں سے افضل ہے۔ اور پھر ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اس میں معتزلہ کا اختلاف ہے، معلوم ہوا کہ اہل سنت والجماعت کے چاروں ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، جو انسان کو پوری مخلوق سے اشرف المخلوقات نہیں سمجھتا تو وہ سنی نہیں ہے بلکہ کون ہے؟ معتزلہ ہے۔ اور مولوی نعیم الدین مراد آبادی جو احمد رضا خان کا خلیفہ ہے، وہ احمد رضا خان صاحب کے ترجمے شدہ قرآن کنز الایمان پر حاشیہ خزان العرفان میں اسی آیت کے تفسیر میں لکھتا ہے خواص بشر یعنی انبیاء علیہ السلام، خواص فرشتوں سے افضل ہے۔ تو اس آیت کریمہ اور ان امت کے محدثین اور مفسرین کے اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اب اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان نہ مانے، بشر نہ مانے،
کہتا ہے کہ میں تو بشر ہوں لیکن ہمارے نبی بشر نہیں ہیں، تو آپ یقین کر لیں اس نے اپنے نبی کو اپنے سے بھی کمتر سمجھا ہے۔ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو انسان مانتا ہے وہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو افضل المخلوقات مان سکتا ہے، اشرف المخلوقات مان سکتا ہے، لیکن جو نبی کو بشر نہیں مانتا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ افضل المخلوقات نہیں مانتا ہے۔ افضل المخلوقات ہوں گے ہی تب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر اور انسان مانا جائے۔ انہوں نے بشر کو جیسے ایک گالی سمجھی ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب مدارج النبوت میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہی بشر ہے، تو کیا گستاخی والے نام کو امت نے اختیار کیا ہے؟ کسی بھی صورت میں انبیاء علیہم السلام کے لیے بشریت یہ کوئی ان کے لیے عیب نہیں ہے، بلکہ انبیاء کی بشریت یہ انبیاء علیہم السلام کا کمال ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور بے شک ہم نے معزز بنایا اولاد آدم کو، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے ان کو اٹھایا خشکی میں اور تری میں، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو رزق دیا پاکیزہ چیزوں میں سے، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ، اور ہم نے ان کو فضیلت دی بہت ساروں پر، ممن اس مخلوق میں سے، خلقنا جس کو ہم نے پیدا کیا، تفضیلاً اے فضلنا تفضیلاً، فضیلت دی ہم نے ان کو فضیلت دینا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، یہاں یوم سے پہلے علامہ نصفی فرماتے کہ اذکر معذوف ہے، یاد کر اس دن کو، ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو یہاں امام سے مراد کیا ہے؟ حضرت علامہ نصفی رحمہ اللہ فرماتے کہ من نبی، نبی مراد ہے۔ تو ہر تمام لوگوں کو ہم ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، تو لہذا ہر امت اپنے اپنے نبی کے ساتھ بلائی جائے گی، ہر امت اپنے نبی کے ساتھ اٹھے گی۔ لیکن شیعوں کا کہنا یہ ہے کہ ہر امت اپنے اپنے امام کے ساتھ اٹھے گی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں ندعو کل اناس بامامہم میں امام سے مراد ہمارے 12 ائمہ ہیں، لہذا ہر دور کے لوگ ان 12 ائمہ میں سے کسی نہ کسی امام کے پیچھے اٹھیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ سچ بات یہ ہے کہ روافظ کا یہ کہنا کہ ہمارے 12 امام ہیں یہ سفید جھوٹ اور ڈھکوسلا ہے۔ حق بات یہ ہے کہ شیعہ کے 12 ائمہ ہیں ہی نہیں، کیونکہ ایک طرف سے کہتے ہیں کہ ہمارے 12 امام ہیں، دوسری طرف سے جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جب قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ علی والے آئیں تو تم علی کے پیچھے جاؤ گے، یا جب 12ویں امام مہدی کے بارے میں اعلان ہوگا کہ بھئی مہدی والے آ جائیں تو مہدی کے پیچھے جاؤ گی، تو کہتے ہیں کہ ہم مہدی کے پیچھے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے کا امام، ہمارے دور کا امام وہ علی نہیں ہے بلکہ مہدی ہے۔ تو دیانتداری سے بتاؤ، جو شخص کہے کہ علی والوں کو جب بلایا جائے گا تو میں علی کے پیچھے نہیں جاؤں گا بلکہ مہدی کے پیچھے جاؤں گا، اس کو اپنے آپ کو علی کا شیعہ کہلانا درست ہوگا؟ ہمارے ایک ساتھی نے ایک رافضی سے پوچھا کہ تو کہتا ہے کہ علی میرا امام ہے، اس کے بعد اس کی اولاد میں سے 11 افراد ہمارے مزید امام ہیں، مجموعی طور پر 12 امام ہیں، تو قیامت کے دن جب اعلان ہوگا کہ علی کے پیچھے، علی کے متبعین آ جائیں تو علی کے پیچھے جاؤ گے؟ کہا کہ نہیں، ہم تو مہدی کے پیچھے جائیں گے کیونکہ اس دور کا امام مہدی ہے۔ تو ہمارے ساتھی نے کہا کہ پھر علی تمہارا امام ہی نہیں ہوا نا، پھر کیسے، کس منہ سے کہتے ہو کہ علی ہمارا امام ہے اور ہم علی والے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو، جس طرح تم کہتے ہو کہ ہم تمام انبیاء کو مانتے ہیں لیکن تم کس کے پیچھے جاؤ گے؟ تو ہمارے ساتھی نے کہا کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جائیں گے۔ بلا شبہ ہم تمام انبیاء کو مانتے ہیں، لیکن جب اعلان ہوگا
کہ محمد ہی آ جائیں تو ہم محمد الرسول اللہ کے پیچھے جائیں گے. اب تو بھی یہ لکھ کر کے دے کہ جب قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ علی والے آ جائیں ہم علی کے پیچھے نہیں جائیں گے, یہ لکھ کر کے دے. تو یہاں پر اس کے ہاتھ ہلنے لگے, نہیں لکھا. تو معلوم ہوا کہ مانا یہ ایسا کمزور اور گھٹیا نظریہ اور گھٹیا عقیدہ ہے کہ اس کو لکھنا بھی رافضی اپنی توہین سمجھتا ہے, نہ اس عقیدے کو چھوڑ سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے. تو ایسے عقیدے کے اختیار کرنے کی ضرورت کیا ہے جس کو لکھ ہی نہ سکے. بات سمجھ میں آئی ہے کچھ؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم, اس دن ہم بلائیں گے کل اناس تمام لوگوں کو بامامہم ان کے امام کے ساتھ. فمن اوتی کتابہ بیمینہ, بعض مفسرین نے یا امام سے مرادی اعمال نامہ لیا. کیا مطلب؟ اس دن ہم ہر انسان کو بلائیں گے ان کے اعمال نامے کے ساتھ, کیونکہ امام صحیفے کے معنی میں بھی آتا ہے نا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, یا امام سے مراد کیا ہے؟ لوح محفوظ, صحیفے کے معنی میں. فمن اوتی کتابہ بیمینہ, پس وہ شخص جس کو دیا گیا اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں. فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ کتابہم, پس یہ وہ لوگ ہیں جو پڑھیں گے اپنے کتاب کو. وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا, اور نہیں ظلم کیے جائیں گے کھجور کے شغاف کے برابر بھی. وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ, اور وہ جو ہوگا اس دنیا کے اندر اندھا, فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ, تو آخرت میں بھی ہوگا اندھا. وَأَضَلُّ سَبِيلًا, اور زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا سبیلاً, راہ سے. کیا مطلب؟ اندھے سے بھی کیا گزرا ہوگا آیا, کیونکہ آنکھ کا اندھا 1000 دفعہ بہتر ہے دل کے اندھے سے. آنکھ کا اندھا کم از کم وہاں تو صحیح ہو جائے گا نا, اور دل کا اندھا وہاں پر بھی صحیح نہیں ہوگا. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ, مشرکین مکہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کی بات تب مانیں گے اجعل آیت رحمت آیت عذاب وجعل آیت عذاب آیت رحمت. تفسیر مدارک, آیت کا شان نزول بیان ہو رہا ہے. قریش نے کہا کہ آپ رحمت والی آیت کو عذاب والی سے تبدیل کرو, عذاب والی آیت کو آپ رحمت والی سے تبدیل کرو تو ہم آپ کی بات مانیں گے, ورنہ نہیں. تو اس پر قرآن نازل ہوا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, بے شک قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو دھوکے میں ڈالتے. عن الذی, اس وحی سے. اوحینا الیک, جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف. لتفتری علینا غیرہ, تاکہ باندھیں آپ پر, جھوٹ باندھیں آپ, علینا ہمارے اوپر, غیرہ اس وحی کے علاوہ کوئی اور جھوٹ باندھیں. لیکن وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ, اور وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا, کیا مطلب؟ لَوِاتَّبَعْتَ مُرَادَهُمْ. تفسیر مدارک, اگر آپ ان کی مراد کا اتباع کر لو گے, وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا, تو اس وقت یہ آپ کو اپنا دوست بنائیں گے. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ, اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے, لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ, تو یقیناً قریب تھے آپ کہ آپ ان کی طرف مائل ہوتے. شَيْئًا قَلِيلًا أَيْ رُكُونًا قَلِيلًا, تھوڑا سا مائل ہونا. مدارک, شَيْئًا قَلِيلًا رُكُونًا قَلِيلًا. اِذًا لَأَذَقْنَاكَ, اور جب آپ ان کی طرف مائل ہوتے تو اس وقت ہم آپ کو چکھاتے. ضِعْفَ الْحَيَاةِ, حیات کا بھی ڈبل عذاب, وضعف الممات, اور موت کا بھی ڈبل عذاب. ڈبل عذاب کیوں؟ کیونکہ آپ کو ایک مقام حاصل ہے, شرف حاصل ہے وہ نبوت کا. ایک طرف سے ایک عام آدمی کا گناہ ہے, دوسرے طرف سے ایک عالم کا گناہ ہے. ایک طرف سے ایک عام عورت کا گناہ ہے, دوسرے طرف سے ازواج مطہرات کا گناہ ہے. کیا فرمایا کہ من یات منکن بفاحشۃ مبینہ, کیا فرمایا؟ تو اس کے لیے ڈبل عذاب کیا جائے گا. اور اگر تم میں سے کوئی نیکی کرے گی, نوتہا اجرہا مرتین, تو ہم اس کو اجر بھی ڈبل دیں گے. کیونکہ لستن کاحد من النساء, ازواج مطہرات عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں. تو ان کو اگر وہ نیکی کریں تو ڈبل ثواب, گناہ کریں تو ڈبل گناہ. تو ظاہر ہے ان کے زوج آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, تو ان سے کئی گنا افضل ہے, انبیاء سے, تمام انبیاء سے افضل ہے.
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کے بنیاد پر چونکہ عظیم مرتبہ ہے، تو اس کا اگر اللہ نہ کرے کوئی اس سے گناہ صادر ہو جائے تو گناہ بھی بہت بڑا تصور ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ ان مشرکین کا اتباع کر لیتے نا تو اللہ پاک آپ کو ڈبل عذاب دیتے، اور وہ ڈبل عذاب بھی دو، ایک زندگی کا ڈبل عذاب اور دوسرا موت کا ڈبل عذاب۔ زندگی کا ڈبل عذاب کیا ہے؟ عذاب النار، آگ کا عذاب جو ہے نا وہ زندگی کا عذاب ہے، وہاں آدمی زندہ ہوتا ہے۔ وضیف الممات، اور ممات کا ڈبل عذاب وہ کیا ہے؟ عذاب القبر، قبر کا عذاب۔ تفسیر مدارک، ضیف الحیات عذاب النار اور ضیف الممات عذاب القبر۔ فرمائے اذا لأذقناک، تو اس وقت ہم آپ کو چکھاتے ضیف الحیاتی، زندگی کا، حیات کا بھی ڈبل عذاب، وضیف الممات اور ممات کا بھی ڈبل عذاب۔ ثم لا تجد لک علینا نصیرا، پھر آپ نہ پاتے اپنے لیے ہمارے اوپر کوئی مددگار۔ وَإِن كَادُوا، اور بے شک شان یہ ہے کہ قریب تھے مکہ والے، لَيَسْتَفِزُّونَكَ، کہ وہ آپ کو اکھیڑتے، من الارض، زمین سے، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ وہ نکالیں آپ کو اس زمین سے۔ وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس وقت یہ نہ ٹھہرتے آپ کے پیچھے مگر کم۔ توجہ ہے، اگر یہاں من الارض سے مراد مکہ ہے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ مشرکین مکہ قریب تھے کہ آپ کو مکہ مکرمہ سے نکالتے، اور اگر یہ آپ کو نکالتے تو یہ مکہ میں خود بھی زیادہ نہ رہ سکتے۔ تو اس سے ہوا بھی کہ جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکالا تو زیادہ دیر یہ بھی نہیں رہ سکے، بس 1-1.5 سال کے بعد غزوہ بدر لگی جس میں ذلیل اور رسوا ہو کر کے قتل ہو گئے۔ آیا کہ نہیں ہے؟ اگر نکالا ہے تو یوں غزوہ بدر میں وہ عذاب میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ اور اگر یہاں من الارض سے مراد مکہ کی زمین نہیں بلکہ عرب کی زمین ہے تو عرب کی زمین سے انہوں نے نکالا ہی نہیں، تو لہذا مجموعی طور پر پھر عذاب آیا بھی نہیں۔ پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی یا نہیں ہے۔ وَإِن كَادُوا، اور بے شک شان یہ ہے کہ قریب تھے یہ لوگ، لَيَسْتَفِزُّونَكَ اے يُزْعِجُوكَ، کہ یہ آپ کو اکھیڑیں، برانگیختہ کرے، یہ آپ کو اکھیڑے من الارض، زمین سے۔ تو میں نے عرض کیا کہ عرض سے مطلب سمجھ میں آ گیا کہ یا مراد مکہ کی زمین ہے یا عرب کی زمین ہے۔ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ یہ لوگ آپ کو نکالیں اس سے۔ وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ، اور اس وقت جب انہوں نے آپ کو نکالا تو نہیں ٹھہر سکیں گے خلافت آپ کے پیچھے، إِلَّا قَلِيلًا، مگر تھوڑا سا عرصہ۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا، اے سن اللہ ذالک سنتن، اللہ رب العالمین نے اپنی یہ سنت جاری کر دی ہے۔ گویا کہ سنت یہ مفعول مطلق ہے فعل معذوف سن کے لیے۔ سنت من قد ارسلنا قبلک، اللہ پاک کی یہ سنت رہی ہے ان انبیاء میں جو اللہ پاک نے آپ سے پہلے بھیجے، کہ ان کی تکذیب ہوتی رہی تو پھر تکذیب کے وجہ سے ان کے مخالفین پر عذاب آتا رہا۔ یعنی ان کل قوم اخرجوا رسولهم من بین ظہرانہم فسنت اللہ ان یہلکہم، ہر دور میں ہوا کیا کہ انبیاء علیہ السلام کو جب کبھی ان کی قوموں نے نکالا تو نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو ہلاک کیا۔ تو سنت من قد ارسلنا قبلک، یہ طریقہ ہے ان لوگوں کا جو ہم نے بھیجے قبلک، آپ سے پہلے۔ اللہ نے اپنا طریقہ جاری فرمایا ان لوگوں میں قد ارسلنا قبلک، جن کو ہم نے بھیجا آپ سے پہلے، من رسولنا، اپنے رسولوں میں سے۔ ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور نہیں پاؤ گے آپ ہماری سنت کے اندر کوئی تبدیلی، ہمارا طریقہ وہی ہے۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، یہاں سے 5 نمازوں کا بیان۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس اے لزوال الشمس، مدارک، کہ نماز کو قائم کرو سورج کے ڈھلتے وقت۔ کیا مطلب؟ کب؟ جیسے ہی سورج ڈھل جائے نا ابھی 12 بجے کے بعد تو ظہر کی نماز ادا کرو۔ کب تک؟ الی غسق اللیل، رات کے تاریکی تک، یعنی عشاء کی نماز ادا کرو۔ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء آ گئی۔ وقرآن الفجر، اور فجر کے قرآن کو قائم کرو، ہے کہ نہیں؟ تو یہاں صلاۃ قرآن الفجر سے مراد کیا ہے؟ صلاۃ الفجر، مدارک۔ اور فجر کے قرآن کو قائم کرو، کیا مطلب؟ فجر کی نماز کو قائم کرو۔ ان قرآن الفجر، بے شک فجر کا قرآن، کیا مطلب؟ فجر کی نماز، کان مشہودہ، وہ حاضر ہونے کا وقت ہے کہ اس میں
دن اور رات کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں نا صبح کی نماز میں اور عصر کی نماز میں. وَمِنَ اللَّيْلِ اور رات کے وقت میں فتحجد, رات کے وقت میں فتحجد اے اترک الجہود یعنی نیند کو چھوڑو. رات کے وقت میں فتحجد نیند کو چھوڑ دو. بھی اس قرآن کے ساتھ ترک الحجود للصلاۃ کیا مطلب نیند چھوڑو نماز کے لیے. فتحجد پس ومن اللیل رات کے وقت میں فتحجد نیند چھوڑو کس کے لیے؟ نماز کے لیے. بھی اس قرآن کے ساتھ, بھی سے مراد ہی ضمیر راجع ہے قرآن کی طرف مدارک. نافلۃ لک اے عبادتاً زائدۃ لک یعنی یہ جو عبادت ہوگی آپ کی رات کو نماز کے لیے نیند کو چھوڑ دینا تہجد پڑھنا, یہ جو آپ کی عبادت ہوگی نافلۃ لک عبادتاً زائدۃ لک یہ آپ کے لیے 5 نمازوں سے زائد عبادت ہوگی. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا امید ہے یہ کہ آپ کو اٹھائے آپ کا رب مقام محمودہ مقام محمود پر. مقام محمود کیا ہے؟ مقام الشفاعت ہے. تفسیر مدارک کہ اللہ پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا مقام عطا فرمائیں گے کہ اس مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت کریں گے. آپ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ مقام محمود وہ مقام ہے کہ وہ کسی کے لیے لائق نہیں ہے سوائے میرے, تو لہذا تم ہمیشہ اذان کے بعد میرے لیے دعا کرو. وآت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وسیلے سے مراد وہ کیا ہے؟ وَأَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا وسیلے سے مراد آپ نے فرمایا میرے لیے وسیلے کی دعا کرو, اور وسیلہ کیا ہے؟ مقام محمود ہے. مقام محمود کا کیا مطلب لفظی اعتبار سے؟ تعریف کیا ہوا مقام, اور اصطلاح کے اعتبار سے کیا ہے؟ وہ مقام جو مقام شفاعت ہوا. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ اور آپ کہیے کہ اے میرے رب داخل کرو مجھے مدخل صدقن اے ادخال مرضیًا پسندیدہ داخل کرنا. وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ اور مجھے نکالو پسندیدہ نکالنا. مجھے داخل کرو اس حال میں کہ میرا داخل ہونا بھی آپ کو پسند ہو, اور مجھے نکالو اس حال میں کہ میرا نکالنا بھی آپ کو پسند ہو. علامہ نسائی فرماتے کہ بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ آیت کریمہ ہجرت کے موقع پر نازل ہوئی تھی کہ اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ یوں دعا کریں کہ اللہ مجھے یہاں سے نکالو بھی پسندیدہ نکالنا, اور پھر مکہ مدینہ منورہ میں داخل کرو تو بھی میرا داخل ہونا بھی پسندیدہ ہو. لیکن بعضوں نے یہ مطلب کیا بیان کیا کہ ادخلنی مدخل صدقن اللہ مجھے قبر میں داخل کر پسندیدہ دخول کے ساتھ اخرجینی منہ عند البعث اور مجھے اٹھتے وقت قبروں سے بھی جب نکالو تو میرا نکلنا بھی کیا ہو؟ پسندیدہ ہو. سمجھ گئے ہو مفہوم؟ مدارک وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا اور کر دے میرے لیے اپنی طرف سے سلطانا نصیرا. سلطاناً اے حجتاً اللہ بنا دے میرے لیے اپنی طرف سے سلطاناً ایسی دلیل نصیراً جو دلیل میری مددگار بن جائے. کیا مطلب؟ حجتن تنصرنی علی من خالفنی. مدارک اللہ مجھے ایسی دلیل عطا فرما جو دلیل میری مددگار بن جائے. کیا مطلب؟ مخالف کے مقابلے میں مجھے کام آئے کہ مخالف کو میں اس دلیل کے ذریعے خاموش کر دوں. وہ ایک رافضی نے تقریر کی تھی کسی زمانے میں سلطان النصیرہ اللہ مجھے مددگار دے دے. وہ مددگار کون ہے؟ علی دے دے, ہے کہ نہیں؟ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ اور آپ کہو کہ آ گیا حق وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اور چلا گیا باطل. اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا بے شک باطل ہے ہی جانے والا, باطل کے پیر ہوتے ہی نہیں نا. اما الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً باطل کی مثال اللہ پاک نے جھاگ کے ساتھ بیان کی, اور اہل حق کی مثال اللہ پاک نے پانی کے ساتھ بیان کی. اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض زمین میں وہی چیز ٹھہرتی ہے جو لوگوں کو نفع دے, اور جو جھاگ کی طرح اہل باطل فرمایا کہ فیذهب جفاء وہ خشک ہو کر کے چلا جائے گا. ان الباطل كان زهوقا بے شک باطل ہے ہی جانے والا. وننزل من القرآن ما هو شفاء اور ہم اتارتے ہیں قرآن میں سے. تو یہاں پر من تبینیہ ہے, تبیزیہ نہیں ہوگی کہ بعض قرآن کو ہم اتارتے ہیں جو کہ شفا ہے, کل قرآن شفا نہیں ہے, یہ مطلب نہیں ہے, بلکہ من کیا ہے؟ تبینیہ ہے. ہم اتارتے ہیں جو قرآن ہم اتارتے ہیں من القرآن
جو قرآن من بمانا الذی کے ما وہ قرآن اتارتے ہیں وہ شفا جو شفا ہے من امراض القلوب دلوں کے بیماری کی. قرآن نے کہا نا کہ وہ شفاء لما فی الصدور, قرآن کی تفسیر قرآن سے, یہ قرآن شفا ہے کس کے لیے؟ دلوں کی بیماری کے لیے. اور رحمت للمؤمنین, اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. کیا مطلب؟ تغفیر للذنوب, کہ اس قرآن کریم کے ذریعے لوگوں کے ایمان والوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں. ولا یزید الظالمین الا خسارا, لیکن یہ قرآن نہیں بڑھاتا ہے ظالموں کو مگر نقصان میں. مومن جب اس قرآن کو پڑھتا ہے تو قرآن سے خوب نفع اٹھاتا چلا جاتا ہے, لیکن اگر کافر اس قرآن کو پڑھتا ہے نا تو مزید گمراہ ہوتا جاتا ہے, مزید قرآن اس کو نقصان دیتا جاتا ہے. قرآن کہتے ہیں اقرض اللہ قرضا حسنا, مومن پڑھتا ہے عمل کرتا جاتا ہے, مانتا بھی ہے عمل بھی کرتا ہے, صاف سمجھتا ہے کہ اللہ پاک مجھے کہہ رہے ہیں کہ میرے نام پر صدقہ دے دو تو تمہیں اجر و ثواب ملے گا, اپنا پیسہ قرضے کی طرح سمجھو آپ کو واپس ملے گا. مومن مانتا بھی اور عمل بھی کرتا جاتا ہے. لیکن کافر جب پڑھتا ہے, یہودی پڑھتا ہے اقرض اللہ قرضا حسنا, اللہ کو قرضہ دے دو, تو کیا کہتا ہے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء, اللہ جو ہے نا تنگ دست بن گیا, فقیر بن گیا, ہم مالدار ہیں تب تو ہم سے قرضے لے رہے ہیں. تو قرآن ایسی کتاب ہے کہ ولا یزید الظالمین الا خسارا, کہ مومن کو تو ہدایت میں بڑھاتا ہے, نفع میں بڑھاتا ہے, لیکن کافر اور ظالم کو قرآن خسارے میں بڑھاتا ہے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ, اور جب ہم نعمت کرتے ہیں انسان پر, یہاں سے زجر ہے, اور جب ہم انعام کرتے ہیں کسی انسان پر بے صحت و صحت, کیا مطلب؟ ہم اس کو صحت بھی عطا فرماتے ہیں اور وسعت بھی عطا فرماتے ہیں. تو اعرض, یہ کیا کرتا ہے؟ اعراض کرتا ہے عن ذکر اللہ, اللہ کی یاد سے بالکل غافل بن جاتا ہے. یار فرمایا کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا؟ ہاں, ارایت الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک, ابراہیم کے ساتھ جو نمرود جھگڑا, وہ کیوں کس پر جھگڑا تھا؟ کہ اللہ نے اس کو مال اور دولت دیا تھا. تو فرمایا جب ہم نعمت دیتے ہیں انسان کو, کوئی کرتے ہیں انسان پر اعرض, تو وہ کیا کرتا ہے؟ اعراض کرتا ہے. ورنہ آب جانبہ اے یلوی انو اتفہ, موڑتا ہے اس سے اپنے طرف کو. جب انسان پر نعمت آتی ہے تو نعمت سے وہ اعراض کرتا ہے اور اپنا سینہ موڑتا ہے, کوئی بات نہیں ہے میں تو اس کا مستحق ہوں. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ, اور جب اس کو چھوتا ہے شر, کَانَ یئوسا, تو کیا بن جاتا ہے؟ نا امید. قل, آپ کہیے کُلٌّ یعمل علی شاکلتہ, ہر شخص عمل کر رہا ہے اپنے طریقے پر, کرنے دو اس کو. فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا, پس تمہارا رب تو خوب جانتا ہے اس شخص کو جو زیادہ پانے والا ہے راہ کو, جو خوبصورت راہ کو پانے والا ہے, اللہ اس کو خوب جانتا ہے, اس کا یہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, اور یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں کہ روح کی کیفیت کیا ہے. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, آپ ان سے کہو کہ روح میرے رب کا حکم ہے, وہی اس کو جانتا ہے, اس کی کیفیت کو اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا. جبکہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, تم نہیں دیے گئے ہو علم میں سے مگر تھوڑا سا, تمہیں اتنا علم نہیں دیا گیا ہے کہ تم روح کی کیفیت کو سمجھ سکو, لہذا تم اپنے حالت پر رہو, روح کے بارے میں مت پوچھو. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, بس جتنا ہم نے آپ کو بتا دیا کہ روح کیا ہے, اللہ کا حکم ہے, اسی پر اعتماد کرو. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, یہاں سے اللہ پاک نے اپنے قدرت کا اعلان فرمایا کہ اے میرے حبیب مجھے طاقت ہے کہ جو وہی ہم آپ کی طرف بھیجتے ہیں, اگر اسی وہی کو دوبارہ واپس لے لینا, اس پر قادر ہے. وَلَئِن شِئْنَا, اور اگر ہم چاہیں لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي, تو ضرور بضرور لے جائیں اس وحی کو, أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, جو وحی ہم نے کی آپ کی طرف. ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا, پھر نہیں پاؤ گے اپنے لیے اس وحی پر, یعنی اس وحی کے لٹانے پر ہم پر وکیلاً کوئی مددگار. سمجھ گئے ہو بات؟ کہ اگر ہم نازل کردہ وحی آپ سے واپس لے لیں تو اب اس وحی کے دوبارہ واپس لٹانے پر آپ ہمارے خلاف کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. الا رحمۃ من ربک, مگر یہ کہ رحم کرے آپ پر آپ کا رب. الا ان یرحمک رحمۃ من ربک, مگر یہ کہ رحم کرے, رحمت کرتے ہوئے اپنے آپ کے رب کی طرف سے.
اگر رب ذوالجلال اپنی رحمت کا مظاہرہ کرے فیردہ علیک، کہ اسی وحی کو دوبارہ آپ پر لٹائے تو لٹا سکتا ہے، باقی اللہ پر کوئی جبر کر کے آپ کو یہ وحی دوبارہ واپس نہیں دلا سکتا ہے۔ ان فضلہ کان علیک کبیرہ، ان فضلہ علیک کان کبیرہ، فرمایا کہ بے شک اللہ کا فضل وہ کیا؟ قرآن کا باقی رہنا، بقاء القرآن محفوظاً، قرآن کریم کا آپ کے سینے کے اندر باقی رہنا، نہ نکلنا، یہ ان فضلہ اللہ کا کیا ہے؟ آپ پر فضل ہے، بے شک اللہ کا فضل کان علیک کبیرہ ہے آپ پر بڑا، کہ یہ قرآن آپ کے سینے کے اندر باقی ہے، ہم نے اس کو نکالا نہیں ہے۔ قل آپ کہیے لئن اجتمعت الانس والجن، اگر جمع ہو جائے انسان اور جنات علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن، یہ کہ لائیں اس قرآن کا مثل، لا یاتون بمثلہ نہیں لا سکیں گے اس کا مثل، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ ہوں ان میں سے بعض کے مددگار، تو بھی ایک دوسرے کی مدد کر کے بھی جنات و انسان و سب مل کے اس قرآن کریم جیسا قرآن نہیں بنا سکتے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور بے شک بیان کر دی ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن کے اندر ہر قسم کی مثالیں، یعنی ہر قسم کی حکمت کی باتیں بیان کر دی۔ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، بس انکار کیا اکثر لوگوں نے، إِلَّا كُفُورًا مگر انکار کرنے کا۔ سمجھ گئے بات؟ ہم نے حکمت کی تمام باتیں بیان کر دی، فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ تو تمام لوگوں نے انکار کیا، ان حکمت کی باتوں کو ماننے سے انکار کیا، إِلَّا كُفُورًا مگر، فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ بس انکار کیا لوگوں میں سے اکثر لوگوں نے، إِلَّا كُفُورًا مگر انکار کرنے کا انکار نہیں کیا، تو مانا کیا؟ اس بات کیا نا، انکار کرنے کا انکار نہیں کیا، کیا مطلب؟ انکار ہو گیا نا، ہاں تو کیا مطلب اس بات؟ انکار نہیں ہوا، وہ راضی نہیں ہوئے، حاصل مفہوم ہے فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ اکثر لوگ ان میں سے راضی نہیں ہوئے، مگر کس بات پر؟ إِلَّا كُفُورًا مگر انکار پر۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ تو فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ پس انکار کیا لوگوں میں سے اکثر لوگوں نے، ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب؟ اس کو تسلیم کرنے سے انہوں نے انکار کیا، کسی چیز پر راضی نہیں رہے، إِلَّا كُفُورًا مگر انکار کرنے پر یہ لوگ راضی رہ گئے۔ آ گیا مفہوم؟ وقالوا اور کہنے لگے لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، کفار نے کہا کہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر یہاں تک کہ بہائیں ہمارے لیے زمین میں سے چشمے، مکہ کی زمین میں سے آپ ہمارے لیے چشمہ بہاؤ، او تکون لک جنت یا یہ کہ ہو جائے آپ کے لیے کوئی باغ، من نخیل کھجور میں سے، وعنب اور انگوروں میں سے، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا پھر آپ بہائیں نہروں کو ان کے درمیان میں بہانا، او تسقط السماء یا یہ کہ آپ گرائیں آسمان کو، کما زعمتا جیسے کہ آپ کہتے رہتے ہو، کیا اذا السماء انشقت آسمان پھٹ جائے گا آپ کہتے رہتے ہو نا، تو اس طرح آسمان کا کوئی ٹکڑا ہمارے اوپر گرا کے دکھاؤ، او تسقط السماء یا گراؤ آسمان کو، کما زعمتا اے قلتا، یہاں زعمتا کس کے معنی میں؟ قلتا کے معنی میں ہے اعراب القرآن، او تسقط السماء یا یہ کہ گراؤ آسمان کو، کما زعمتا جس طرح آپ کہتے ہو، علینا ہمارے اوپر، کسفن اے قطعن ٹکڑے کر کے، او تاتی باللہ یا یہ کہ لاؤ اللہ کو، والملائکۃ اور فرشتوں کو، قبیلاً اے عیاناً آمنے سامنے، آیا؟ البتہ علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قبیلاً کی معنی یہاں پر ہے کفیلاً، کیا معنی ہے؟ کفیلاً، کیا مطلب؟ اللہ اور فرشتوں کو لاؤ، یضمنون لک کہ وہ آپ کے لیے کیا دیں؟ ضمانت دے کہ واقعی یہ سچ کہہ رہا ہے۔ تفسیر قرطبی، کفیلاً علامات تدعی ہے، تفسیر کبیر، علامہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ اور فرشتوں کو لاؤ، کفیلاً علامات تدعی ہے، آپ جس چیز کی دعویٰ کرتے ہیں اس پر وہ ضمانت دے دیں، آیا کہ نہیں؟ لیکن جو مشہور ترجمہ ہے وہ ہے عیاناً، آمنے سامنے، تقی ساتھ، او یکون لک بیت من زخرف یا یہ کہ ہو آپ کا گھر، من زخرف سونے کا، او ترقا فی السماء یا یہ کہ آپ چڑھیں آسمان میں، اور ولن نؤمن لرقیک اور ہرگز ایمان نہیں لائیں گے ہم آپ کے
چڑھنے پر، حتی تنزل علینا کتابا، یہاں تک کہ اتارے ہم پر کوئی ایسی کتاب نہ قرأ جس کو ہم پڑھیں. یہ تمام چیزیں دکھاؤ گے تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے نا. قل، اے میرے نبی آپ ان سے کہو کہ دیکھو آپ جتنے مجھ سے مطالبہ کرتے ہو یہ سارے کسی بشر کے اختیار میں نہیں ہیں. قل، آپ ان سے کہیے سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، حل کون تو میں نہیں ہوں کچھ بھی، الا بشر الرسول، مگر بشر بھی ہوں اور رسول بھی ہوں. میں بشر اور رسول ہوں. بشر ہوں تو لہذا یہ تمام چیزیں بشر کے اختیار میں نہیں ہیں، اور میں رسول ہوں. میں نے تمہارے سامنے کوئی اس طرح کے دعوے نہیں کیے کہ اس خزانے وغیرہ یہ سب چیزیں کوئی میرے ہاتھ میں ہیں. میں تو رسول ہوں، اللہ کی طرف سے پیغام پہنچانے والا ہوں. پیغام کے سلسلے میں اگر کوئی اعتراض ہے تو وہ بات کرو کہ میں پیغام آپ کو کون سا غلط پہنچا رہا ہوں. دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے پیدا ہوئے، انہی کے ساتھ ہی بڑے ہوئے، انہی کے ساتھ ہی چلتے چلتے اس مقام پر پہنچ گئے کہ اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی. تو بچپن سے چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پہچانتے تھے کہ اللہ کے رسول بشر ہیں، تو ان کا نظریہ یہ تھا کہ بشر کبھی رسول نہیں بن سکتا. اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ بشر ہو، لست مرسلا، رسول نہیں ہو. تو مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر تو مانتے تھے لیکن رسول نہیں مانتے تھے. اور اللہ پاک کو تو علم تھا کہ زمانے مستقبل میں 1400 سال کے بعد بریلوی پیدا ہوں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تو مانیں گے لیکن بشر نہیں مانیں گے. تو اللہ رب العالمین نے ایک ہی آیت کریمہ میں دونوں کا رد فرمایا. سبحان، قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، میں اور کچھ بھی نہیں مگر بشر بھی ہوں اور رسول بھی ہوں. بشر کہہ کر کے پہلے بریلیوں کا رد فرمایا اور رسول کہہ کر کے مشرکین مکہ کا رد فرمایا. تو پہلے بریلیوں کی تردید، اس کے بعد مشرکین مکہ کی تردید. فرمایا قل سبحان ربی، آپ کہیں کہ پاک ہے میرا رب، هل كنت الا بشرا رسولا، میں نہیں ہوں کچھ مگر بشر بھی ہوں اور رسول بھی. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى، اور نہیں روکا لوگوں کو ایمان لانے نے، اذ جاءهم الهدى، جب آئی ان کے پاس ہدایت. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس رسول بن کر کے آئے، قرآن لے کر آئے، تو ان کو ایمان لانے سے نہیں روکا، مگر کس بات نے؟ الا قالوا، مگر ان کو اس بات نے روکا، ابعث اللہ بشرا رسولا، کہ اللہ نے بھیجا ہے بشر کو رسول. قل، آپ کہیے لو کان فی الارض ملائکہ، اگر ہوتے زمین میں فرشتے، یمشون، چل پھر رہے ہوتے، مطمئنین اے ساکنین فی الارض، یعنی رہنے والے ہوتے یہ زمین میں، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو یقیناً ہم بھیجتے ان کے اوپر آسمان سے فرشتہ رسول. لیکن دنیا کے اندر چونکہ فرشتے نہیں رہتے بلکہ بشر رہتے ہیں، اس لیے میں نے رسول بھی ان کے پاس بشر بھیجا. آیا کہ نہیں؟ قل کفی باللہ، آپ کہیے کہ کافی ہے اللہ، شہیدم بینی و بینکم، گواہی دینے کے لیے میرے اور تمہارے درمیان، انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اللہ ہے اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا. ومن یہد اللہ فہو المہتدی، جس کو اللہ ہدایت کرے وہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے. ومن یضلل، اور جس کو اللہ گمراہ کرے، فلن تجد لہم اولیاء، تو پس ہرگز نہیں پاؤ گے ان کے لیے مددگار، من دونہ، اس اللہ کے علاوہ. ونحشرہم یوم القیامت، اور ہم ان کو جمع کریں گے قیامت کے دن، علی وجوہہم، ان کے چہروں پر، عمین، اندھا، و بکمن، اور گونگا، و سمن، اور بہرا. ونحشرہم یوم القیامت علی وجوہہم، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم ان کافروں کو قیامت کے دن ان کے چہرے پر جمع کریں گے. کیا مطلب؟ یصابون علیہا، چہرے پر وہ گھسیٹے جائیں گے، جیسے کہ قرآن کریم کی دوسری آیت میں نا کہ یوم یصابون فی النار علی وجوہہم ہے نا. تو یہاں پر بھی مطلب وہ یہ کہ ہم ان کو محشر کے میدان میں اٹھائیں گے اس سال میں، کہ وہ کس پر چل رہے ہوں گے؟ چہرے پر. یصابون فی النار علی وجوہہم، اس سال میں کہ عمیانن، وہ اندھے ہوں گے، وہ بکمن، اور
جو ہے گونگے ہوں گے، وسمن اور بہرے ہوں گے. مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. کلما خبت، جب بھی وہ آگ بجھے گی، زدناہم سعیرا، تو ہم ان کو بڑھائیں گے آگ کے بھڑکنے میں. جب بھی وہ آگ بجھے گی نا تو زدناہم، اب ہم ان لوگوں کو بڑھائیں گے. کس میں؟ سعیرن، آگ کو بھڑکانے میں، اور آگ کو بھڑکاتے جائیں گے. ذالک جزاؤہم، یہ ان کا بدلہ ہے. کیا؟ آگ میں جلنا. بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کا. وقالوا، اور کہا، اذا كنا عظاما، کیا جس وقت ہم ہو جائیں گے ہڈیاں، ورفاتا، اور چورے چورے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا ہم اٹھائے جائیں گے نئی تخلیق میں. اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا ہے، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک وہ ذات جس نے پیدا کیا، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو. قادر، وہ ذات قادر ہے، علی ان یخلق مثلہم، اس پر کہ وہ پیدا کرے مثلہم، ان کے جیسوں کو. وجعل لہم اجلا، اور اللہ نے مقرر کیے ان کے لیے مدت، وقت، یعنی قیامت، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں. فابى الظالمون الا کفورا، پس انکار کیا ظالموں نے ہر چیز سے، الا کفورا، سوائے کس کے؟ انکار کرنے کے. انکار سے انکار نہیں کیا. آیا کہ نہیں آیا؟ اے جہودن. قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، یہاں سے دلیل نمبر 6 ہے کہ مختار کل صرف کون ہے؟ اللہ. کیونکہ ہر چیز کے خزانے کس کے پاس ہے؟ رحمت کے خزانے بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ، آپ کہیے لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، کیونکہ اللہ کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، مشرکین مکہ کے پاس نہیں ہیں. اے میرے نبی، آپ ان مشرکین مکہ سے کہو کہ اگر آپ لوگ میرے رب کے رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے نا تو تم اللہ کے خزانے یعنی رحمت کو بالکل روک لیتے، کسی کو بھی رحمت نہیں چھوڑتے. تم لوگ اتنے بڑے بخیل ہو، تمہارے بخل کا یہ عالم ہے کہ جس چیز میں کوئی کسی قسم کی کمی ہی نہ آتی ہو پھر بھی آپ اس کو عام نہیں کر سکتے ہو. جیسے سورج ہے نا، سورج کی روشنی میں اگر کوئی بخل کرے تو مجھے بتاؤ اس بخل کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کیونکہ جتنی بھی روشنی تقسیم ہوگی تو اس میں کوئی سورج کی روشنی میں کمی آئے گی؟ وہ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے ایک بخیل کے بارے میں اشعار پڑھے، کہا کہ فلاں شخص ایسا بخیل ہے، گر بجائے نانش اندر سفر بود آفتاب، تا قیامت روز روشن کس ندید در جہان. کہا فلاں ایسا بخیل ہے کہ اچھا ہے کہ اس کے دسترخوان پر کھانا ہے، اگر یہ کسی کو کھانا نہیں کھلاتا کوئی بات نہیں، الحمدللہ ہر کسی مسلمان کے گھر میں کھانا موجود ہے. نہیں کھلاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، ہر کوئی اپنے گھر کھا سکتا ہے. اچھا ہوا کہ اس کے دسترخوان پر سورج نہیں ہے، اگر سورج ہوتا تو مخلوق خدا دھوپ سے معروم ہو جاتی. درویش کے ازبوئے کا مشن شمیدے، مرغز پینان خوردن اورے زنچیدے. یہ ایسا بخیل ہے کہ کسی درویش نے تو اس کے گھر کا کھانا تک نہیں کھایا، اور اس کے بخل کا یہ عالم ہے کہ وہ اتنا تو کھانا کم پکاتا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ دسترخوان اٹھنے کے بعد کوئی ریزہ باقی رہے کہ اس کو پرندہ چگ سکے، اتنا بھی کوئی ریزہ بھی باقی نہیں چھوڑتا. تو اس کی بخل کی انتہا ہے، جیسے یہاں مشرکین مکہ کے بخل کی انتہا. قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، آپ کہیے کہ اگر تم مالک ہوتے میرے رب کے رحمت کے خزانوں کے، اذا لامسکتم، اس وقت یقیناً تم روکتے خزانوں کو، خشیت الانفاق، خرچ کرنے کے ڈر سے، وکان الانسان قتورا، اور ہے انسان بخیل. آیا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں واضح. وہ کیا؟ عصا، لاٹھی، اور ید بیضا، الجراد، القمل، الضفادع وغیرہ وغیرہ. 9 آیتیں دی موسیٰ علیہ السلام کو. فاسأل بنی اسرائیل، پس پوچھو بنی اسرائیل سے، تقی صاحب کا ترجمہ، پس پوچھو بنی اسرائیل سے. صابر ذرا غور کرنا،
پوچھو بنی اسرائیل سے اذ جاءہم جب آ گئے ان کے پاس موسیٰ تو فرعون نے اس کو کیا کہا؟ یہ پوچھو کس سے؟ بنی اسرائیل سے آیا. یہ شیخ تقی صاحب کا ترجمہ ہے. لیکن صاحب مدارک یہاں پر سل کا ترجمہ کرتے ہیں مانگو. سلہم من فرعون کیا مطلب؟ سل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو مانگو کس سے؟ فرعون سے. ان کو کیا کہو؟ ارسل معیہ بنی اسرائیل. نہیں سمجھے وہ بات کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیجو، مصر سے چھوڑو، ان کو اپنے علاقے میں لے جاؤں. سمجھ گئے دونوں مفہوموں کا فرق؟ گلہائے رنگ رنگ سے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں میں زیب اختلاف سے. اگر دنیا کے اندر اختلاف نہ ہوتا تو کوئی خوبصورتی بھی نہ ہوتی. سمجھ گئے دونوں مفہوم یا نہیں یار؟ فرمایا فسأل بنی اسرائیل، پس پوچھئے بنی اسرائیل سے اذ جاءہم جب آئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام. فقال له فرعون تو کہا اس کو فرعون نے انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا. فرعون نے کہا کہ میں آپ کو گمان کرتا ہوں اے موسیٰ جادو کیا ہوا. قال تو کہا لقد علمت ما انزل هؤلاء. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فرعون بے شک تو جانتا بھی ہے کہ نہیں اتارا ہے هؤلاء الآیات، ان آیات کو، الا رب السماوات والارض مگر آسمان اور زمین کے رب نے. کیونکہ ہم نے موسیٰ کو بھیجا آیتوں کے ساتھ نا، تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی آیتوں کی بات کی نا کہ اللہ نے نہیں اتارا ہے ہؤلاء ان آیات کو، الآیات مدارک، مگر آسمان اور زمین کے رب نے اتارا ہے. بصائر روشنیوں کی حالت میں. اللہ نے ان آیتوں کو اتارا ہے کس کی حالت میں؟ روشنیوں کی حالت میں، کہ ہر ایک آیت کیا ہے؟ روشن ہے. تو بصائر یہ حال ہے کس سے؟ آیات سے. وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ ہاں یہاں پر ہاؤلائے تعبیر کی، ہاؤلائے سے تعبیر کی گئی تو ہاؤلائے ہوگا ذوالحال اور بصائر اس سے حال. وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَصْبُورًا اور بے شک میں آپ کو گمان کرتا ہوں اے فرعون مصبوراً اے حالکاً. ابن کثیر اس نے کہا کہ میں آپ کو گمان کرتا ہوں مسورا، تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں آپ کو گمان کرتا ہوں مسبورا. آیا کہ نہیں ہے؟ اس نے کہا میں آپ کو گمان کرتا ہوں کہ آپ پر جادو کیا ہوا ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ میرا گمان یہ ہے کہ تو تباہ اور برباد ہونے والا ہے. فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ بس ارادہ کیا فرعون نے کہ اکھیڑے ان کو زمین سے، یعنی یخرجہم، ارادہ کیا کہ موسیٰ اور اس کے قوم کو نکالے زمین سے. فَأَغْرَقْنَاهُ پس ہم نے غرق کر دیا فرعون کو، وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا اور ان کو جو اس کے ساتھ تھے سب کو. وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ اور کہا ہم نے فرعون کے بعد لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے اسکنوا الارض رہو زمین میں. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ پھر جب آئے گا آخرت والا وعدہ، جئنا بکم لفیفا تو ہم آپ کو لائیں گے، ہم تم کو لائیں گے لفیفن جمیعن سب کو. توجہ ہے، لفیف کسے کہتے ہیں؟ لپیٹا ہوا، یعنی خلط مت ملا ہوا. تو جب چیزیں ملی ہوئی ہوتی ہیں تو سب ہوتی ہیں، تب ملی ہوئی ہوتی ہے نا. آیا کہ نہیں ہے؟ تو یہاں پر کیا فرمایا کہ ہم آپ کو لائیں گے لفیفن اے جمیعن. اچھا جمع کر کے لائیں گے، تقی صاحب کا ترجمہ، جمع کر کے لائیں گے. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ اور حق کے ساتھ ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو. ہم نے بھی اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا. وَبِالْحَقِّ نزل اور حق کے ساتھ ہی اترا، درمیان میں کسی نے کوئی خیانت نہیں کی، حق کے ساتھ ہی نبی تک پہنچا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا إِلَّا مُبَشِّرًا مگر بشارت دینے کے لیے کہ اہل ایمان کو جنت کی بشارت دو، وَنَذِيرًا اور ڈرانے کے لیے کہ کفار کو جہنم سے ڈراؤ. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ اور قرآن کو فرقناہ علیحدہ علیحدہ کر کے نازل کیا، اے فصلناہ مدارک، اور قرآن کو فرقناہ علیحدہ علیحدہ کر کے نازل کیا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے نازل کیا. کیوں؟ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسٍ تاکہ پڑھیں آپ اس قرآن کو لوگوں پر عَلَى مُقْسٍ ٹھہر ٹھہر کر کے، تَوْدَةٍ تاخیر سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں.
بیک وقت ہم نے آپ کو قرآن نہیں دیا. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا اور ہم نے اس کو اتارنا حسب الحوادث حوادث کے اعتبار سے جس بات کی حکم کی ضرورت پڑی اس حکم کو ہم نازل کرتے گئے. قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا اے میرے حبیب آپ ان سے کہو آمنو بِهِ کہ ایمان لاؤ اس قرآن پر، أَوْ لَا تُؤْمِنُوا یا نہیں لاؤ، قرآن کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا. جو ایمان لائے گا اپنے لیے لائے گا، جو نہیں لائے گا تو اپنا نقصان کرے گا. ان الذین اوتوا العلم من قبلہ بے شک وہ لوگ جو دیے گئے علم اس سے پہلے. کس سے پہلے؟ من قبل القرآن، وہ لوگ جو علم دیے گئے ہیں قرآن سے پہلے. کس کا؟ تورات کا. یار اذا یتلیٰ علیہم ان میں سے جو مسلمان بن گئے ہیں وہ ہیں جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے یخرون للاذقان تو وہ گر پڑتے ہیں اپنے ٹھوڑیوں پر سجدن سجدے کی حالت میں. ویقولون اور یہ مسلمان بننے والے کہتے ہیں سبحان ربنا پاک ہے ہمارا رب، ان کان وعد ربنا بے شک تھا ہمارے رب کا یہ وعدہ. کس چیز کا وعدہ؟ بعثت محمد و انزال القرآن کہ نبی کا بھیجنا اور قرآن کا نازل ہونا. یہ دونوں ایسے وعدے تھے لمفعولہ، یہ وعدہ ایسا تھا جو ہونا ہی تھا، اللہ نے وہ وعدہ پورا کر لیا. مفہوم دوبارہ سمجھاؤں کہ یہ جو علم والے ہیں نا تورات والے جو مسلمان بن چکے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک وعدہ تھا تورات کے اندر جو کان مفعولا، ان کان وعد ربنا لمفعولا. تورات کے اندر یہ ایک وعدہ تھا جو ہونا ہی تھا اور وہ وعدہ اللہ نے پورا کر لیا. کون سا وعدہ؟ کہ نبی کو بھیجے گا، محمد کو بھیجے گا اور اس کے ساتھ کتاب کو بھیجے گا. آ گئی بات سمجھ میں؟ تو بعثت محمد و انزال القرآن وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ اور یہ گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں پر یبکون اس حال میں کہ رو رہے ہوتے ہیں وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا اور یہ قرآن بڑھا دیتا ہے ان کو خشوع خضوع میں آیا. تو یزید کا فعل یہاں پر کیا ہے؟ قرآن. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ وَادْعُوا الرَّحْمَٰنَ یہاں سے دعوے کا بیانہ. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ وَادْعُوا الرَّحْمَٰنَ دعویٰ کیا چل رہا تھا کہ متصرف فی الامور کون ہے؟ اللہ. تو فرمایا اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو. توجہ ہے. دراصل وہ مشرکین مکہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کے اندر تہجد کی نماز پڑھی اور سجدے میں اللہ کا رسول پڑھ رہے تھے یا اللہ یا رحمان یا رحیم. آیت کا شان نزول سنا رہا ہوں. اسباب النزول للواحدی علامہ واحدی رحمہ اللہ 468 کا متوفہ ہے. اسباب النزول میں اس آیت کی شان نزول میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مکہ مکرمہ میں سجدے میں پڑھ رہے تھے یا رحمان یا رحیم. تو مشرکین نے کہا کہ دیکھو تو صحیح، یہ تو پہلے کہتا تھا کہ ایک اللہ کو پکارو، اب یہ دو الہوں کو پکار رہا ہے، رحمان کو بھی پکار رہا ہے اور رحیم کو بھی پکار رہا ہے. تو اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا کہ کوئی یا اللہ کہہ کر کے پکارے یا رحمان کہہ کے پکارے یا رحیم کر کے پکارے، یہ سارے کے سارے اللہ کے نام ہیں. ذات ایک ہی ہے، نام مختلف ہیں، تو لہذا ناموں کے مختلف ہونے سے ذات مختلف نہیں ہوتی. آیا کہ نہیں ہے؟ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ وَادْعُوا الرَّحْمَٰنَ آپ کہیے کہ پکارو اللہ کو یا رحمان کو، ایما تدعو جس کو بھی تم پکارو گے، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ پس اسی کے نام ہیں خوبصورت. جس بھی نام کے ساتھ آپ پکارو گے اللہ کے تمام نام خوبصورت ہیں. وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ اور مت اونچا کرو آواز اپنی نماز میں، اتنا اونچا نہیں کرو حتیٰ تسمع المشرکین یہاں تک کہ آپ مشرکین کو بھی آواز سنائیں تو جھگڑا ہوگا نا. ہاں مکہ مکرمہ میں. وَلَا تُخَافِتْ بِهَا اور مت آہستہ کر اس قرات کے ساتھ آواز کو، اتنا بھی ایسا نہیں کرے کہ مقتدی بھی نہ سن سکیں، اتنا آہستہ کریں حتیٰ تسمع من خلفک یہاں تک کہ آپ کے پیچھے والے سن سکیں. وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا اور طلب کر اس کے درمیان میں راستہ، اے وسطاً. تفسیر مدارک تفسیر سمجھے ہوئے نہیں. وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ یہاں تفسیر کیا ہے؟ حتیٰ تسمع المشرکین وَلَا تُخَافِتْ بِهَا حتیٰ تسمع من خلفک وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا طلب کر اس کے درمیان میں راستہ. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اور کہیے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں
الذی لم یتخذ ولدا، جس نے نہیں بنائی اولاد، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہیں اس کا کوئی شریک ملک میں، ولم یکن لہ ولی من الذل، اور نہیں ہے اس اللہ کا کوئی مددگار من الذل، ذلت سے بچانے کے لیے. آیا کہ نہیں ہے؟ عاجزی سے بچانے کے لیے تقی صاحب، ذلت کا معنی تقی صاحب نے کیا کیا؟ عاجزی. اور نہیں اللہ کا کوئی مددگار جو اللہ کو کس سے بچائے؟ عاجزی سے. اللہ عاجز ہوتا ہے کہ اس کو مددگار کی ضرورت پڑے؟ اللہ کا کوئی مددگار نہیں ہے جو اس کی مدد کرے ذلت سے. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کو اس کی بڑائی بیان کر، بڑائی بیان کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الکافی. مولوی صاحبان سورہ کاف بھی مکی ہے. سورہ کاف کو کاف اس لیے کہتے ہیں کہ اس سورت کے اندر اصحاب کاف یعنی غار والے جوانوں کا بیان ہے. تو چونکہ سورت کے اندر کاف کا لفظ آتا ہے تو اس پوری سورت کو کاف کا نام دیا گیا.